بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوفناک وادی کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بنو تمیمی شخص نے اپنے اسلام لانے کا یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے سفر کے دوران بہت بڑے ریگستان میں رات گزارنا پڑی۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھایا اور خود لیٹ گیا، اور سو جانے سے پہلے میں نے یہ پڑھا اعوذ بالعظیم ھذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں نے دیکھا ایک قوی ہیکل جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر آیا اور آتے ہی وہ خنجر اس نے میری اونٹنی کے حلق پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں اسے یوں ہی وہم و خیال سمجھ کر پھر سے سو گیا۔ دوبارہ پھر وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے نظر آیا۔ اس نے پھر خنجر میری اونٹنی کے گلے پر رکھ دیا۔ پھر میں چونک پڑا اور دیکھا کہ میری اونٹنی بھی کانپ رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا اور تیسری مرتبہ پھر سو گیا اور پھر تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا، اور اب تو میں ڈر کر گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے بہت کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اونٹنی کے قریب آنے سے اسے روک رہا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے، اور اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا کہ ان بیلوں میں سے جو بیل چاہو میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کے بدلے میں لے لو، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی نہ لو۔ اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، اب تم اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جن کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اس وادی کے حول سے۔ میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مدینہ میں رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرا یہ سارا قصہ خود ہی لفظ لفظ سنا دیا، اور پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں فوراً کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر باطل کا زور اور طلسم ٹوٹ گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے، اور جن بھی حضور کے خادم ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات پوشیدہ پنہاں نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔